نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ناظرین محترم، اس کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے۔ اس میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے مسلمان روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک میں روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ ایسا بے مثال مہینہ ہے کہ اس کی شان وراء الورا ہے۔ میرے ساتھ قابل صد احترام علامہ صاحب موجود ہیں۔ فضیلت رمضان کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان کی شان، مقام، فضیلت کیا ہے، احادیث کی روشنی میں اس ماہ مبارک کو کیا رتبہ حاصل ہے اور اس کی کیا حدیث میں کیا مقام ہے۔ فیصل رضوی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس ماہ مبارک کی احادیث کی روشنی میں کیا مقام و فضیلت دینے کا۔ قرآن و حدیث کے اندر ماہ سیام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اسی مہینے میں خاص رمضان المبارک میں شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فتحت ابواب الرحمہ، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دیکھا جائے ہر طرف بہار ہی بہار ہے، کہیں جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، کہیں رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو جکڑ رہا ہے۔ اتنے فضائل و برکات اللہ تعالی ہمیں اس ماہ سیام کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اسی ماہ سیام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین محترم، جس خوبصورت انداز میں ایک نقشہ کھینچ رہے تھے ہمارے مولانا فیصل رضوی صاحب، یہاں پر ایک خوبصورت، ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ فضیلت رمضان والے کا مقام کیا ملتا ہے، اس کو شان کیا، عزت کیا ملتی ہے، اس کو بلندی کیا ملتی ہے، اس کو رتبہ کیا ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ایک نوجوان تھا جو رمضان شریف کا بڑا عاشق تھا۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا، وہ ماہ رمضان شریف کے مبارک مہینے کی قدر و قیمت کرتا، احترام بجا لاتا، اس کا بے حد طریقے سے احترام کرتا۔ ناظرین محترم، اچانک کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس وجہ سے؟
کہا رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رمضان شریف ایسا ہمیں ماہ مبارک اللہ نے دیا کہ جو مسلمان اس کا احترام بھی کرتا ہے، میرا مالک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک اپنے کرم اور فضل سے اس کو بھی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ دن بڑا قیمتی ہے، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ فیصل رضوی صاحب آپ ایک اور حدیث بیان کر رہے تھے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ماہ سیام کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اور اگر اسی مہینے کے فضائل دیکھے جائیں، قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب رکھی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی ایک اور برکت ہے، حضرت شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف میں ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رمضان المبارک کے اندر ذکر کرتا ہے، ذکر و درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اس مہینے میں، اس ماہ سیام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کوئی بھی مانگتا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، بڑا پیارا ماشاءاللہ ایک سما باندھ دیا گیا ہے ہمارے علامہ صاحب نے، ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اور مدلل، کہ جو مانگتا ہے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ غلام رسول زوری صاحب کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اس موقع پہ، اور ان سے عرض ہے کہ ہمارے ناظرین کو بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنانے کی سعادت کو حاصل کریں۔ بہت شکریہ جناب آصف نورانی صاحب۔ تن من وارا دیکھا جس نے، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا دیکھا جس نے، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا، تن من وارا دیکھا جس نے، چہرہ کملی والے کا، قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے اپنا تعارف پیش کرو، میں کہہ دوں گا میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، تن من وارا دیکھا جس نے، چہرہ کملی والے کا۔
मोहतरम, यकीनन आपको ये हमारा सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर पसंद आएगा। नेकी के इस काम में आप हमारा साथ दीजिए, हमारी इस टीम का हिस्सा बनिए, हमें प्रमोट कीजिए, हमारे मददगार बनिए। वस्सलाम, दुआ में याद रखिए।